الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة القدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورة الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ چونکہ 3 ہفتوں کا وقفہ درمیان میں پڑ گیا ہے، لہذا بعض تمہیدی مضامین جو اس سے پہلے متعدد مرتبہ بیان ہو چکے ہیں ان کا ایک اجمالی اعادہ ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ التکویر کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے میں 4 سوروں کا ذکر آیا ہے، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ۔ اس میں سب سے مرکزی 4 سورہ تو وہ تھا جسے میں نے بہت پہلے، کم و بیش 15-20 سال پہلے، ایک نام جس کے لیے تجویز کیا تھا 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ لیکن جیسے کہ اس دوران میں غور کرنے کا موقع ہوا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ صرف یہ 4 سورہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی 2-4 سورے اور اس کے بعد بھی 2-4 سورے بہت نمایاں ہیں اس آخری پارے میں۔ 4 سورے سے مراد کیا ہے؟ یہ بات تو ہمارے پورے مطالعہ قرآن میں بارہا آئی ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی جوڑوں کی شکل میں 2 صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ایک صورت میں آ جاتا ہے، دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جاتا ہے۔ اس کو آپ نسبت زوجیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، جب 2 چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کر رہی ہیں۔ یہ معاملہ تو پورے قرآن حکیم میں بہت نمایاں ہے۔ بعض صورتیں ہیں منفرد مزاج کی، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، کہیں وہ بہت ہی زیادہ نمایاں ہے معاملہ، کہیں ذرا خفی ہے۔ لیکن یہ کہ آخری پارے میں یہ 20 صورتیں سورۃ التکویر سے شروع ہو کر سورۃ البینہ پر، سورہ بینہ اب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ لیں گے، تو یہ 5-4 سورے گویا کہ ہم ان کا مطالعہ مکمل کر رہے ہیں۔ ان میں جو یہ 4 صورتیں مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں آئی ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ 2 صورتوں کے مابین تو وہی نسبت زوجیت ہے، پہلی دوسری یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہر 4 سورے میں، پھر تیسری اور چوتھی یہ بھی ایک جوڑے کی صورت میں۔ لیکن غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ ان میں بعض مناسبتیں اور بعض ربط جو ہیں
وہ مثلاً اس چہار سورے کی پہلی اور آخری سورت کے مابین ہیں، یا پہلی اور تیسری سورت کے مابین مشابہتیں ہیں، یا دوسری اور تیسری کے مابین مشابہتیں ہیں، یا دوسری اور چوتھی کے مابین مشابہت ہیں۔ تو دو دو جوڑوں پر مشتمل یہ چہار سورے کہ جن میں واقعہ یہ ہے کہ مضمون کا ربط زیادہ نکھرتا ہے، اگر انہیں چار سورتوں کے سب گروپس کی صورت میں سامنے رکھا جائے اور ان پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ مضامین بار بار آ چکے ہیں، اس وقت صرف میں اجمالاً اعادہ کر رہا ہوں۔ صرف نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلا چہار سورہ، اس کا مضمون تھا قیامت اور آخرت۔ سورۃ التکویر جس کی مرکزی آیت تھی علمت نفس ما احضرت، سورۃ الانفطار جس کی مرکزی آیت تھی علمت نفس ما قدمت واخرت، سورۃ المطففین آخرت کا ذکر، قیامت کا ذکر، اور پھر سورۃ الانشقاق، اس کا پھر وہی آغاز جیسے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، درمیان میں تیسری سورت وہ آئی ہے کہ جس کا آغاز جو ہے وہ مختلف ہے اسلوب کے اعتبار سے، لیکن مضامین کے اندر ربط ہے۔ اس کے اعتبار سے چاروں سورتیں مل کر ایک چہار سورہ بنی اور ان کا عنوان بنا چہار سورہ قیامت و آخرت۔ اس کے بعد کا چہار سورہ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد۔ اس کے لیے میں آج پہلی مرتبہ عنوان تجویز کر رہا ہوں چہار سورہ دعوت و حکمت۔ پہلے جوڑے میں زور ہے فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکریٰ، دعوت دیتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے۔ اور سورۃ الفجر اور سورۃ البلد اس میں نہایت اعلیٰ حکیمانہ مضامین بیان ہوئے، خاص طور پر ایک خاص جو ماحول تھا عرب کا، جو ان کا تاریخی، ثقافتی، تمدنی پس منظر تھا، ان کے جو خاص اخلاقی حالات تھے، ان کے پس منظر میں اعلیٰ حکیمانہ مضامین۔ اور سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ میں بھی نہایت اعلیٰ مضامین حکمت کے، سورۃ الاعلیٰ خاص طور پر وہ تو گویا کہ بعد کی کم و بیش 12 سورتوں کے لیے پریزائڈنگ پوزیشن میں یہ مضامین میں بیان کر چکا ہوں۔ البتہ اس دوسرے چہار سورے کے لیے ایک عنوان میں نے آج تجویز کیا ہے چہار سورہ دعوت و حکمت۔ اس کے بعد وہ مرکزی چہار سورہ ہے جس کا میں ذکر کر چکا، ان میں تو ترتیب اور نسبت بہت ہی نمایاں، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عنوان جو ہے چہار سورے کا، یہ میرے ذہن میں آیا ہی ان چار صورتوں کے حوالے سے تھا، اور یہ اب سے کوئی 15-20 برس قبل کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں، لیکن یہ مرکزی چہار سورہ ہے۔ اس کے بعد چہار سورہ نبوت و رسالت جس میں ہم اس وقت ہیں، سورۃ التین کے شروع میں مقامات کے حوالے سے اولو العزم من الرسل کا ذکر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ذکر ہو رہا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبوت و رسالت کا یہ چہار سورہ۔ پھر سورہ علق آغاز ظہور نبوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابتدائی 5 آیات۔ پھر دوران فرائض رسالت جو کشاکش ہوئی ہے منکرین کے ساتھ، جو ایک تصادم ہوا ہے، اس کی ایک مثال سورہ علق میں ابو جہل کا جو طرز عمل تھا جو زیر بحث آیا۔ اس کے بعد یہ سورۃ القدر ہے، یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالیٰ نے، کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا، یا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا۔ اور سورۃ البینہ کا مقصد، سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے، اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو یہ چہار سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان نہایت موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر جو 4 سورتیں آنے والی ہیں، پھر وہ چہار سورہ ہے انذار آخرت، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس کے بعد سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ گویا کہ انذار آخرت پر 4 سورتیں مشتمل ہیں۔
تو ان 5 چہار سوروں میں اول و آخر مضمون یکساں ہو گیا، وہ بھی آخرت سے متعلق سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التطفیف، اور یہ بھی سورۃ الزلزال، پھر سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر۔ تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے، انذار آخرت۔ لیکن درمیان میں یہ 3 چہار سورے جو آئے ہیں، ان میں حکیمانہ مضامین ہیں، نبوت و رسالت کے مقاصد کا تذکرہ ہے، پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے، اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موتی ہے قیمتی کہ جو اس چہار سورے میں آئے ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورۃ البینہ ہے۔ ان میں کیا نسبت ہے؟ سورۃ القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ البینہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے۔ کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن؟ معاذ اللہ، میں صرف بات واضح کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کوئی ہابی نہیں ہے، کتابیں اتارنا یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں، مشغلہ نہیں۔ کیوں اتارا؟ ایک مقصد ہے عظیم، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے، تاکہ منفک ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے اندر کجی ہے، جن میں زیغ ہے، جن کے اندر خباثت ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جن کی فطرت سلیم ہے، صالح ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ ایک بات ان دونوں کے مابین جو قدر مشترک کے طور پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اگرچہ سورۃ القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی ہے۔ سورۃ البینہ کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، مدنی نہیں ہے، اگرچہ اس کا جو انداز ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ۔ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی ہے۔ لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس وقت میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں ہیں۔ میرے نزدیک جو چیز راجح ہے، کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں سلف میں، تو اب ہمارے لیے صرف ترجیح کا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو راجح سمجھتے ہیں، کس کو مرجوح سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا یہ 7 گروپوں کی شکل میں ہے۔ ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی، اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگا۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی اور 4 صورتیں نہایت طویل، بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ، یہ مدنی۔ اس کے بعد 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، انعام اعراف یہ مکی، انفال اور توبہ یہ مدنی۔ اس کے بعد 14 صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ مکی ہے، اور ایک صورت تنہا سورہ نور یہ مدنی ہے۔ پھر 8 صورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہیں، پھر ایک صورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے، وہ سورہ احزاب ہے۔ اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے 6 گروپ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تو سورہ تحریم پر 6واں گروپ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ 7واں گروپ ہے، اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی، حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ 7واں گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی، آخر میں صرف مدنی آئیں گی، درمیان میں نہیں ہو سکتا معاملہ، ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔
پھر وہ 7 گروپ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے یا 9 بن جائیں گے، جو بھی شکل اس کی ہو۔ اس اعتبار سے، اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ آخر میں جا کر میرا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ایک اختلاف ہے، لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی ہیں، میں وہاں پھر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصول ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انطباق کرتے ہیں کسی مسئلے میں، آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک بحیثیت مجموعی اصول کا تعلق ہے مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ، ان میں مجھے کامل اتفاق ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ، لیکن آخری گروپ کی مدنیات کون سی ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جوڑا تو ہے اس کا سورۃ القدر کا، سورۃ البینہ، لیکن چونکہ 4 سورہ کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جوڑوں کی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس 4 سورے کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 3 میں زیادہ گہری مناسبت ہے۔ وہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العلق کے درس کے ضمن میں۔ 5 آیات ابتدائی سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور 5 ہی آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی سورۃ القدر کی، اور ان میں جو گہرا ربط ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ وہ پہلی وحی ہے اور اس میں پہلی وحی کے نزول کا ذکر ہے، اس کا وقت معین کیا گیا ہے، ہم نے یہ لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو کس قدر خوبصورت ربط ہے سورہ علق کی 5 آیات ابتدائی، اور یہ سورہ مبارکہ کل 5 آیات پر مشتمل، وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، اور یہ پہلی وحی کے نزول کا وقت ہے جس کا تعین ہو رہا ہے سورۃ القدر میں۔ ایک میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے سورۃ التین اور سورہ بلد کے درمیان، حالانکہ سورہ بلد جو ہے وہ تو 4 سورہ دعوت و حکمت سے متعلق ہے، اس کی آخری صورت ہے 4تھی صورت، اور سورۃ التین جو ہے وہ 4 سورہ نبوت و رسالت کی پہلی صورت ہے، لیکن ان کے مابین بڑا گہرا ربط ہے۔ جو قسمیں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو معنوی اعتبار سے بہت مشابہت اور مناسبت اور بہت گہرا ربط جو ہے سورہ بلد اور سورۃ التین کے مابین بھی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک ربط ثالث جو ہے اس سورۃ القدر کا، ایک ربط تو ہے جوڑے ہونے کی نسبت سے سورہ بینہ کے ساتھ، ایک ربط ہے 4 سورہ کے اعتبار سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے ساتھ۔ یہ ربط ثالث ہے، یہ 3rd ڈائمنشن ہے اس کے مضامین کے ربط کا، اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، میں نے ابتدا میں تلاوت جو کی ہے سورۃ القدر کی، اس کے ساتھ ہی متصلاً تلاوت کی ہے سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات کی۔ مضامین کے اعتبار سے ان میں جس قدر مشابہت ہے، یہاں لیلۃ القدر کا لفظ آیا، وہاں لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہاں یہ فرمایا گیا من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو مضامین کے اعتبار سے، اور وہ جو اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے بڑی گہری مشابہت کے ساتھ، تو یہ مضمون جو ہے وہ لیلہ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر جو ہے، اس کا ذکر، اس کی عظمت کا بیان، یہ قرآن مجید میں ان 2 مقامات پر آ رہا ہے۔ مصحف میں تو بہت فصل ہے، کہاں سورہ دخان 25ویں پارے میں، کہاں یہ آخری پارے میں سورۃ القدر، گویا کہ کافی بعد ہے مصحف کے اعتبار سے، لیکن مضامین کے اعتبار سے نہایت قریبی ربط ہے، بہت گہری مشابہت ہے۔ اب آئیے ان تمہیدی مضامین کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی ذات کے لیے کہیں تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ سب واحد کی صیغہ۔ کہیں جمع کا صیغہ آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا اعطیناک الکوثر۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے انی، اور یہ انا جو ہے جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکثر کا کوئی سوال نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی کثرت نہیں ہے، وہ تو وحدت مطلقہ ہے، ذات باری تعالیٰ وحدت مطلقہ ہے، جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا یہاں پر جمع کا صیغہ کس لیے آیا؟ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ اندازے کا کلام ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت، اپنی تفخیم، اپنی جلالت شان، اپنی علو مرتبت، اس کے اظہار کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انزلناہ، یہ جو ضمیر مفعولی ہے، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں۔ اب یہ عام طور پر تو اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال وہاں آنا چاہیے جہاں جس شے کے لیے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر صراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو، عام اسلوب یہی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کے اپنے اسالیب ہیں، خاص مخصوص اسالیب ہیں۔ قرآن مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں ادیب جو ہے وہ خود صاحب طرز ادیب ہے، اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ صاحب طرز ادیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جن کو ہم کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں، قرآن مجید کے اپنے اسالیب ہیں، اپنا طرز بیان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو شے بالکل اظہر من الشمس ہو اس کے لیے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے صراحت کے ساتھ اس کے لیے کوئی ذکر موجود ہو۔ اس میں در حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو جانی پہچانی بات ہے، یہ تو بالکل مشہور اور معروف حقیقت ہے۔ اسی کی دو مثالیں ہیں، مثلاً یہ کہ سابقہ سورت جو ہے سورۃ العلق، اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص و مکے والا کہ جو نہ پہچان سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ ظاہر بات ہے اظہر من الشمس ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے مثلاً اسلوب جو ہے بہت نمایاں ہو کر آیا ہے سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں، کلا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب وہ پہنچ جاتی ہے حلق تک، حلقوم تک، کیا پہنچ جاتی ہے؟ اب یہاں پہ اظہر من الشمس سے مراد ہے عالم نزا میں جبکہ جان آ کر ہنسلی میں پھنس جاتی ہے، یہاں گھنگرو بولتا ہے اصل میں حتی اذا بلغت الحلقوم۔ یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھنس گئی، لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں